اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت ہی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ پابندی سے مدد کر سکتے ہیں کریں، اور چینل کو مضبوط کریں، چینل کی مدد کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین میں اسرائیل کیسے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر، نمازیوں پر، مسجد میں اعتکاف کرنے والوں پر، روزہ داروں پر کس طریقے سے گولہ باری کرتا ہے، آنسو گیس چھوڑتا ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، مگر افسوس ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہمارے یہاں کی گودی میڈیا کی طرح خاموش نظر آتی ہے اور اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو مسجد اقصی میں اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے، اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ لندن میں مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی حمایت میں زبردست انداز میں لندن میں احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، زبردست مظاہرہ ہوا۔ سینکڑوں برطانوی باشندے اور صہیونیت مخالف کارکنوں نے اتوار کو لندن میں زوردار احتجاج کیا اور فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہوئے بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے خلاف زوردار نعرے لگائے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو سے، مانچسٹر، برمنگم، واٹفورڈ اور شیفیلڈ سے بڑی تعداد میں روزہ دار مسلمانوں، انسانی حقوق کے حامیوں، یہودیوں، جنگ کے مخالفوں اور فلسطینیوں نے شرکت کی۔ مظاہرے میں شامل افراد اسرائیل مرد آباد اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین فلسطینی، ایرانی اور لبنانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور وہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ آتنکی جرائم کی مذمت کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی نے رمضان کے آخری جمعہ کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی غاصب صہیونی حکومت کے چنگل سے آزادی کے لیے عالمی سطح پر یوم القدس بھی منانے کا اعلان کیا۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان کے آخری جمعہ کو پورے عالم میں، اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ باقاعدہ جمعۃ الوداع کے طور پر منایا جاتا ہے، اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کے غاصب صہیونی حکومت کے چنگل سے آزادی کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہے، اور لبیک کہتے ہوئے کئی لوگ سڑکوں پر نکل کر اس دن کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں۔ فلسطینیوں کی حمایت میں بلند ہونے والی یہ آواز ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اب اپیل کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھائے، مظلوموں کے لیے آواز کو بلند کرے اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ ناظرین آئیے اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے فرانس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس کے دوبارہ صدر بن گئے ہیں، پریسیڈنٹ چن لیے گئے ہیں ایمانوئل میکرون۔ جی ہاں، فرانس کے پریسیڈنٹ نے اتوار کے روز انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اپنی حریف جماعت کو بالکل واضح بڑے فرق سے شکست دے دی، اور دوسری مدت کے لیے بھی دوبارہ ایمانوئل صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ خبریں آ رہی کہ میکرون کو مختلف ملکوں کے سربراہان نے مبارکباد دی۔ میکرون کو امریکہ سمیت مختلف ممالک کے سربراہان نے میکرون کو مبارکباد دی ہے کہ وہ دوبارہ فرانس کے پریسیڈنٹ منتخب کر لیے گئے۔ وہیں پر دوسری خبر فرانس کی یہ بھی آ رہی ہے کہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فرانس کے راجدھانی پیرس میں پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے 2 کار سواروں کو مار دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرائیور نے کار پولیس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی ٹریفک کی سمت کے مخالف چلائی جا رہی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس کے اشارے کے باوجود کار سواروں نے گاڑی نہیں روکی، جس پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں کار کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک شخص زخمی بھی ہوا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئیے ناظرین تیسری بڑی خبر ایران، اسرائیل اور امریکہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران کی سرگرمیوں سے اسرائیل کی پھٹی پڑی ہوئی ہے، اور اسرائیل جو ہے لگاتار اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے اور امریکہ پر پریشر اور دباؤ بناتا رہتا ہے کہ کسی بھی حال میں ایران کو جوہری ایٹمی پروگرام کی اجازت نہ دی جائے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کا، مذاکرات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ ایران کی سرگرمیوں پر غور و خوض رکھنے کے لیے امریکی اور اسرائیلی ذمہ داران نے تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے دونوں ملکوں کے بیچ تصویراتی بات چیت کا ایک نیا دور منعقد ہوگا۔ بات چیت میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور خطے میں ایران کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ اس سے پہلے اتوار کے دن امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور اسرائیلی پی ایم کے درمیان ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ وہیں پر دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان نے بتایا کہ جو بائیڈن اور ان دونوں کے بیچ جو اتوار کو فون پر بات چیت ہوئی ہے، اس میں اسرائیل نے ایران کی جو پاسداران انقلاب تنظیم ہیں اسے واشنگٹن کی جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہے، دہشت گردوں کی جو تنظیم ہے، اس کی فہرست سے نکالنے کے مطالبے پر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر جو بائیڈن، جنہیں ہم اسرائیل کا سچا حقیقی دوست سمجھتے ہیں اور جو اسرائیل کی سلامتی کے خواہش مند ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی ایران کی یہ جو تنظیم ہے پاسداران انقلاب، اس کو لے کر بھی اسرائیل کی کافی پھٹی ہوئی ہے۔ ناظرین چوتھی بڑی خبر رشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ رشیا میں یوکرین کی بارڈر کے نزدیک ایندھن کے ایک بڑے ڈپو میں آگ لگی ہے۔ رشیا میں یوکرین کی بارڈر کے نزدیک واقع ایک قصبے میں ایندھن کے ایک بڑے ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم حکام نے اس کی وجہ اب تک بیان نہیں کی ہے۔ ہنگامی حالت کی روسی وزارت نے پیر کے روز بتایا کہ یہ واقعہ یوکرین کی بارڈر سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک علاقے میں پیش آیا۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یہ مقام یوکرین کی اراضی پر لڑائی میں مصروف روسی افواج کے لیے ایک لاجسٹک اڈے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کئی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ پیر کو صبح اس علاقے میں تیل ذخیرہ کرنے کی ایک تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔
آئیے ناظرین آخری بڑی خبر بھی اس وقت اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، ہم لگاتار یہ بات پہلے سے کئی سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسرائیل ٹیررزم کا، دہشت گردی کا، آتنکواد کا دوسرا نام ہے جو برسوں سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب متحدہ عرب امارات UAE، ایسے ہی اردن اور ایجپٹ، مصر، ان تمام نے متفقہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اتوار کو مصری، اردن اور متحدہ عرب امارات نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کو وارننگ دی، خبردار کیا ہے کہ وہ امن کے مواقع کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات سے باز رہے، دور رہے. تینوں ملکوں نے دو ریاستی حل کے لیے فریقین کے درمیان بامقصد بات چیت کی بحالی کی ضرورت اور اہمیت پر بھی زور دیا. اردن کی شاہی عدالت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہ عبداللہ دویم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور ابو ظہبی کے ولی عہد الشیخ محمد بن زائد نے قاہرہ میں مسئلہ فلسطین پر بات چیت کی اور یروشلم میں امن بحال کرنے اور اس میں کشیدگی کی تمام مشکلیں روکنے کے لیے کام کرنے پر زور دیا. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.